بیٹا تم نے پڑھنا ہے، انگریزی کی پوئمز لکھنی ہیں جی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھنا ہے، اور تو نے ناچنا ہے تاکہ جو ہے نا والدین خوش ہو جائیں، ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے اچھا ناچ لیتا ہے۔ لیکن شاہ رکن عالم کی والدہ، جن کو بی بی پاک دامن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اصل ان کا نام راستی بی بی ہے، رابعہ عصر ہے، اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہے۔ رابعہ عصر ہے، اپنے دور کی کاملہ ہے، عالمہ ہے، اور قرآن پاک کی حافظہ ہے۔ اور نکرانی کو کیا ذمہ لگایا کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار نہیں پڑھانا، کوئی پوئمز نہیں پڑھانی، انگریزی کا کوئی سبق نہیں پڑھانا، بلکہ جب بھی میرے بیٹے کے سامنے جانا ہے تو ایک ہی کہنا ہے، اللہ 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 اللہ۔ میں یہ چاہتی ہوں جب میرا بیٹا بولے کچھ اور نہ بولے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا زبان پہ جاری ہو جائے۔ اب یہ کیا سبق ہے؟ پہلا سبق نمبر 1 یاد رکھیے، بچوں کو کیا پڑھانا ہے؟ اللہ۔ جن کی شادی ہونے والے وہ یاد کر لے، ہاں جی، جب بچے ہوں تو کیا پڑھانا ہے؟ اللہ۔ اب پہلے دن اللہ اللہ پڑھاؤ گے تو پھر یہ شاہ رکن عالم کی غلام بنیں گے، اور پہلے دن کچھ اور پڑھاؤ گے تو پھر گریبان پکڑیں گے۔ اب سودا تم نے کرنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے۔ اللہ 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 پڑھایا ہے۔ اور پھر حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ جب بولنے لگے تو لفظ اللہ زبان سے نکلا، پھر اللہ اللہ ہی کرتے رہے۔ کئی باتیں خطیب بیان کرتے ہیں، میں نے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی، کتابوں میں تھے ہی نہیں، اس لیے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے کچھ بیان کر دیں اور کوئی پوچھے نہ، آپ تو حوالہ پوچھتے ہیں۔ تقریر کر کے آتے، صبح 10 میں سے جاتے، حضرت یہ جو آپ نے بات کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اور بعض تو کہتے ہیں یہ خود سنا ہے کہ بعض انہیں تقریریں بھی تیار کرنی ہوتی ہیں، یہ دونوں حشر نشر سامنے ہے۔ تو حضور والا، اب ہوا یہ، ایک دن آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ شاہ رکن عالم کے دادا ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین، اصلی شیخ الاسلام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خود ساختہ شیخ الاسلام نہیں ہے جو صحابہ کی عظمت کے لیے ہر ایک سے لڑ پڑے، اصلی شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ اور ان کے والد حضرت شاہ صدر الدین عارف باللہ، اب کبھی حضرت شاہ صدر الدین کا ذکر ہوگا تو پھر عارف باللہ پر بات کریں گے کہ عارف کس کو کہتے ہیں اور باللہ کا معنی کیا ہے۔ عارف کہتے ہیں پہچان کرنے والا، باللہ کا معنی ہے جو اس کی پہچان کر لے، اس کو عارف کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ جناب شاہ صدر الدین کے صاحبزادے ہیں، شاہ رکن عالم نام ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی اوریجنل شیخ الاسلام کے پوتے ہیں۔ اور ایک دن حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے دستار اتار کے رکھی، نہ سمجھ ہیں، بچے ہیں، دستار اپنے دادا کی سر پہ پہنتے ہیں، تو حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا با ادب بنو، تمہیں نہیں پتا شیخ الاسلام والمسلمین کی دستار پہنی ہے؟ اب یہ با ادب بنو لفظ بتا رہا تھا کہ شاہ صدر الدین بتانا چاہتے تھے دادا نہیں سمجھنا ورنہ وراثت ملے گی، شیخ سمجھنا ہے تاکہ فیض مل جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فیض ملنے کے لیے تعلق جو ہے وہ باپ نہیں ہوتا، جس نے باپ سمجھا وراثت ملی۔ فیض کے لیے باپ نہیں پیر سمجھنا ہوگا، فیض کے لیے رشتہ دار نہیں پیر سمجھنا ہوگا، تب فیض ملتا ہے۔ تو کہا با ادب بنو، کیوں فرمایا؟ تاکہ پتا چل جائے کہ ہم نے اپنا نسبی تعلق نہیں دیکھنا، ہم نے رشتہ داری کا تعلق نہیں دیکھنا، دادا پوتے والا تعلق نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے بھی شیخ الاسلام والمسلمین ماننا ہے، ہم نے وقت کا اولیاء ماننا ہے، وقت غوث ماننا ہے، کتب ماننا ہے، تاکہ جو غوث مانے گا فیض تو اسی کو ملے گا نا۔ آپ نے فرمایا اس دستار کو سنبھال کے رکھ دو، آج بھی یہی وارث ہے، کل بھی یہی وارث ہے۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے وہ دستار نہیں پہنی، بلکہ اس دستار کو سنبھال کے رکھ دیا گیا۔ جب حضرت شاہ صدر الدین، حضرت بہاؤالدین کے بعد ان کا وصال پہلے ہوا، پھر حضرت شاہ صدر الدین کا ہوا، پھر جب حضرت شاہ رکن عالم کو سجادہ نشین بنایا گیا تو وہ دستار جو پہنی تھی بچپن میں سر پہ رکھی گئی کہ آج اس کا مستحق آ گیا، حقدار آ گیا، آج ان کے سر پہ دستار رکھی جائے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، محبوب الہی سے بھی آپ سے بڑا پیار تھا، اور حضرت نظام الدین والملت
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ نے پڑھایا. یارانہ تھا. ایک دن وہ چونکہ سماع سنتے تھے، یہ نہیں سنتے تھے. ایک دن سماع ہو رہی تھی، نظام الدین اولیاء پہ کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے پکڑ لیا، بٹھا لیا. پھر جب ان پہ دوبارہ واج طاری ہوا تو یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اور پھر لوگوں نے پوچھا حضرت پہلے روکا تھا، اب خود بھی کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ ملکوت ناسوت لاہوت پتہ نہیں کہاں کہاں کی منزلیں طے کر گئے. جہاں تک میرا ہاتھ جاتا تھا روکتا رہا، جب ہاتھ نہیں پہنچا چھوڑ دیا. پھر ان کی ادب کے لیے میں بھی کھڑا ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کافی ملفوظات میں دیکھ رہا تھا، رات بھی پڑھ رہا تھا. وہ آپ کے سامنے بیان کریں تو آپ لوگ الجھ جائیں گے، آپ کے سمجھ کی بات نہیں ہے. وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا یہ جو اولیاء کے کلام ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تجھے بلی اور کتے اور گدھے اس کی بولی سمجھ آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر یہ بتائیے جو انسان اشرف المخلوقات ہے نا؟ کہتے ہاں جی. تو میں نے کہا اشرف المخلوقات میں اعلیٰ کون ہے؟ مسلمان. مسلمان سے اعلیٰ مومن، مومن سے اعلیٰ شہید، شہید سے اعلیٰ صدیق، صدیق سے اعلیٰ نبیین، اور نبیین سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ تو سب سے اولا و اعلیٰ ہے نا. توجہ ہے نہیں؟ تو اس مخلوق میں جو کم تر چیزیں ہیں، جانور ہیں، خسیس ہیں، تو تمہیں اس کی بولی تو سمجھ آتی نہیں. جو اس کے خاص الخاص ہیں ان کی بولی تمہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ بات میں نے دور کی کہی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے. عزیزان محترم، آپ فرمایا کرتے تھے جب ہمارے سامنے لوگوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں نا، جو لالچی ہے نا اس کو ہمیں انسان نہیں بھیڑیا دکھایا جاتا ہے، کوئی خنزیر دکھایا جاتا ہے، کوئی چیتا دکھایا جاتا ہے. اور جب ان کی اصل دکھائی جاتی ہے نا، شکلیں دکھائی جاتی ہیں، تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں چیتے کی شکل میں جو آیا اس کے اندر تکبر ہے، بھیڑیے کی شکل میں جو آیا لالچی ہے، مرغے کی صورت میں جو آیا اس کے شہوت پرست ہے، اور کوے کی شکل میں جو نظر آیا بڑا حرص کرنے والا ہے. کہا تمہیں انسان نظر آتے ہوں گے، ہم جب اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی بندر، ریچھ اور ہاتھی نظر آتے، کیونکہ اصل شکل نظر آتی ہے جس پر وہ لالچ کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے. تو تمہیں کیسے ان کی زبان سمجھ ہے کہ تمہیں سمجھ ہی کیسے آئے گی؟ تمہارا تو اصلی روپ ان کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. اشیاء کے حقائق جب کھلتے ہیں تو پھر اور معاملہ ہوتا ہے. بہرحال آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ کوئی اپنے وقت کے کوئی بیٹھے ہوں گے تو پھر بات کریں گے. آپ کے لیے جو آپ کو سمجھ آتی ہے اتنا ہی کافی ہے. تو عزیزان محترم، فی الحال ہمیں یہ ضرورت ہے کہ آپ کا ایمان اور اعتقاد بچا رہے بس. تو خاص باتیں تو پھر خاص لوگوں میں ہوں گی. عزیزان محترم، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اپنے سانس کی حفاظت نہیں کرتا، تم تو کہتے ہو وہ مسلمان ہے، میں تو اس کا شمار انسانوں میں بھی نہیں دیکھتا، وہ تو جانور ہے، درندہ ہے. کہا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان بنا دے. شاہ رکن عالم اس کو انسان مانتا ہے، ورنہ وہ جانوروں میں شمار ہوتا ہے. حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے پھر حضرت حافظ جمال پاک کی طرف آتے ہیں. تو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ والے ہیں سبحان اللہ، ورنہ یہ مولوی بغض ہی رکھتے ہیں ہر ایک سے، ان کی کسی سے بنتی نہیں ہے. جن کی اللہ والوں کی نگاہیں ہوئی ہے تو ایک بندے پہ اعتراض، ہر ایک کے خلاف. کسی بندے کو دیکھ لیا تو پوچھتے ہیں یہ بندہ کیڑی شائع ہے؟ واہ تیرا علم، تو نے تو شائع بنا دیا انسان کو. تیرا علم یہی اظہار کرے کہ تو خود کیا ہے. تو یہ جلتے ہی رہتے ہیں. اور جلنا، عالم ہو انما یخشی اللہ من عباد العلماء، عالم ہو پھر خشیت سے ہٹ کر کسی سے حسد کرے، عالم نہیں ہوتا. یہ رات میں نے خیر المعاد میں تقریر کر لی ہے، بعد میں سن لیجئے گا. تو حضور والا، تو جب آپ دہلی تشریف لے گئے، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، لوگ اس کو نظر آنے دیتے. اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو میں نہ کوئی ایسا سوال کروں گا ان سے کہ ان کو جواب نہیں آئے گا تو مریدوں کے سامنے ان کی تذلیل ہو جائے گی. میں ان سے پوچھوں گا، تذلیل کروں گا، پھر کہوں گا دیکھو جس کو تم نے پیر مانا ہے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. اب وہ 1 دن 2 دن 3 دن ڈھونڈتا رہا، بھائی مسئلہ کیا پوچھوں، کوئی مشکل سے مشکل سوال پوچھنا چاہیے. آخرکار تیسرے دن نہ فرض نماز پڑھتا اور پھر سوال ڈھونڈنا شروع کرتا. تیسرے دن اس کے ذہن میں ایک سوال آ ہی گیا. وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. غسل کے 3 ہیں، وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں.
تو حضور والا آپ پہلے دیتے ہیں کونیوں تک ہاتھ دھونا تو فرض ہے، جو سیرے ہاتھ دھونا ہے یہ سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، غسل میں تو فرض ہے لیکن وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب مولانا صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت ایک بات بتائیں، وضو کے جو 4 فرض ہیں یہ سیرے میں یہاں تک ہاتھ دھونا، پھر منہ میں پانی ڈالنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے، تو یہ وضو جو ہے اس کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہے، فرض سے کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھوں گا ان کو جواب نہیں آئے گا تو ساری علم اور ولایت کا وہاں پہ جو ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے ضائع ہو جائے گا، لوگ چلے جائیں گے، پھر وہی نذرانے ہوں گے اور پھر ہم جیسے دیوانے ہوں گے۔ لالچ ہے۔ اب وہ جناب 3 دن ڈھونڈتا رہا، تیسرے دن جب تھک ہار کے سویا نا، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ کی زیارت ہوئی، فرمایا مولوی صاحب اچھا دیکھیں حضرت بہاؤالدین زکریا کی زبان بھی سرائکی، شاہ رکن عالم کی زبان بھی، بولو بولو، حافظ جمال پاک کی زبان بھی، خواجہ غلام فرید کی زبان بھی، پھر سرائکی والوں پہ اعتراض ہے، ولی تو زیادہ سرائکی والوں نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہ جناب والا آپ نے فرمایا مولوی صاحب خواب میں 3 دن ہو گئے، تھک ہار گئے، چونکہ توجہ ہماری طرف ہے اور صوفیاء کا کام ہے جو ان کی طرف توجہ رکھتے ہیں کچھ کھلاتے ضرور ہے، جس صوفی کا لنگر نہ ہو وہ صوفی نہیں ہوتا، کیونکہ پیر ما دستگیر ما غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیر العزیز کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے والے بڑے بڑے عمل ہیں مگر سب سے بڑا عمل ہے مخلوق خدا کو کھانا کھلانا۔ اللہ کو راضی کرنے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ مخلوق خدا کو کھانا کھلانا۔ تو فرمانے لگے 3 دن ہو گئے توجہ ہماری طرف اور ہم کچھ نہ کھلائیں۔ مولانا تمہیں حلوہ بڑا پسند ہے، حلوہ لایا ہوں کھا لے۔ اب مولانا 3 دن سے بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، سوالات بھی ڈھونڈتے ہوئے تھے، ماشاءاللہ جی کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تو وہ جناب مولانا نے حلوہ تناول فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو منہ میں حلوہ بھی موجود ہے۔ اب مولوی تھا نا بدگمانی پہ بیٹھ گیا، کہتے پتہ نہیں شیطان کھوا گیا یا شاہ رکن عالم، یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں شیطان نہ کھوا گیا ہو یہ شاہ رکن عالم۔ چلو حلوہ تو ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں حلوے سے غرض ہے، جہاں حلوہ ہوگا وہاں ہمارا جلوہ ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حلوہ کھا لیا، حلوہ کھانے کے بعد آنکھ کھلی اور سٹ پٹاتا ہوا صبح کی نماز پڑھی اور جا کے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو اپنے مریدین کو آپ صبح صبح درس قرآن دے رہے ہیں۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جتنے صوفیاء کا مطالعہ کرو نا، جتنے لوگ ان کے پاس گئے وہ یا درس قرآن دے رہے ہوتے یا درس حدیث یا درس تصوف، کوئی عوارف المعارف پڑھا رہا ہے، کوئی لوائے جامی پڑھا رہا ہے اور کوئی جناب کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، ایسے نہیں بیٹھے کہ صرف کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب یہ جناب پہنچے نا، آپ درس حدیث دے رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، آپ نے قرآن کا درس دیتے دیتے اچانک مولانا پر نظر پڑی نا، آپ نے فرمایا ہاں صحیح لوگ آدھن بھئی اے جڑا وضو ہے اے سنت تو کیوں شروع تھا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ، اے سنت تو کیوں شروع تھا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس پانی سے وضو کرنا ہے وہ پانی کامل ہونا چاہیے، اور پانی کامل کی شرط یہ ہے اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو، اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو اور بدبو سے بھی بچا ہوا ہو۔ جب پانی ہاتھ میں لیا جاتا ہے رنگت کا پتہ چل جاتا ہے، جب منہ میں ڈالا جاتا ہے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے، جب ناک میں ڈالا جاتا ہے تو مشک بدبو اور خوشبو کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب پانی کامل ہوگا تو وضو کامل ہوگا، جب وضو کامل ہوگا تو نماز کامل ہوگی، اس لیے اسے شروع کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے شروع کیا جاتا ہے۔ مولانا قدموں میں آ کے گر گئے، حضور بیعت کریں، فرمایا بیعت ہونے کے لیے آتے تو محبت سے آتے، اخیر مسئلہ ہی لے کے آیا ہے نا۔ تو یہ بھی شاہ رکن عالم نے بتایا کہ اللہ والوں کے دامن میں سارے نہیں آتے، مسئلے والے زیادہ آتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جو مسئلہ تجھے لے کے آیا نا، مرید ہوتا تو پہلے ہو جاتا، تو ہم سے حسد کرنے لگ گیا، جلنے لگ گیا، تو اس لیے آیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب بھی تیرا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھئے۔ کہنے لگا حضرت جو سوچ کے آیا تھا 3 دن میں کھپتا رہا، وہاں پہ ڈھونڈتا رہا، تلاشیاں کرتا رہا، مسائل کتابیں دیکھتا رہا،
تو حضور والا آپ نے بغیر کچھ پوچھے مسئلہ بتا دیا ہے، مسئلہ کوئی رہا نہیں۔ اب کوئی جب مسئلہ نہیں رہا پھر ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور مجھے قبول کیجئے۔ اب یہاں بھی ایک تقریر بنتی ہے کہ ہم مرشد کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ مرشد ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب بیعت ہوتے ہیں نا تو ہاتھ پکڑتے ہیں نا، اب یہاں سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے مرشد کو پکڑا ہے کہ مرشد نے ہمیں پکڑا ہے۔ اس پر بھی ایک تقریر ہے پوری، پھر انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کا ذوق ہوگا تو بیان کریں گے، کیونکہ اب میں نے یہ نیت کر لیا ہے۔ تم نے بدنام تو ویسے کر دیا، میں نے ہر ایک کو ملنا بھی نہیں ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ ہاں اب صرف ان کو ملوں گا جو اس کی تلاش کے لیے آئیں گے، کہ جو تمہارے شیخ نے تمہیں بتایا ہے ذرا ہمیں بھی بتایا۔ اب ملاقات ان سے ہوگی، سب سے نہیں، ٹائم بہت ضائع کر چکے۔ بس یہ درس تصوف میں آیا جو سیکھ گیا، سمجھ گیا، سمجھ گیا، سمجھ گیا، نہیں سمجھا تو اس کے نصیب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حد فاصل قائم کر دی گئی ہے آج سے۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جو، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ ہم صبح اس وقت سب کے لیے دعا کر دیتے، بس سب دعاؤں میں شامل ہے۔ اور قرآن میں بھی حکم یہ ہے، محبوب جب تیرے پاس عورتیں آئیں آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ تو بیعت کا جو حسن ہے اور جو بیعت کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جن کے آپ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہر لمحے وہ آپ کو دعا دیتے رہیں۔ بس دعاؤں میں شامل ہیں آپ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ کہنے لگے کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا ہے نا؟ جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کھانا ہم کھلاتے رہے، حلوہ ہم نے کھلایا، تو نے کہا شیطان نہ کھلا گیا، ہم نے کھلایا۔ اب یہ جو کرامات اولیاء کے منکر ہیں، ذرا ان کی میں تھوڑی سی سروس کر لوں۔ اچھا، میں نے ایک کہانی پڑھی ہے، ایک بندہ تھا اس کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ کہانی پڑھی ہے، آصف بن برقیہ تھا، بیٹھا تھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ایک میلوں کے فاصلے پر ایک تخت تھا، تخت بھی بڑا وزنی تھا، اس نے ایسے کیا اور لا کے سامنے رکھ دیا۔ میری عقل نہیں مانتی، میں کیا کروں، مجھے سمجھاؤ۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ میری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ تخت بلقیس و وزنی و بندہ ہاتھ کھڑا کرے تو آ گیا تخت۔ میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، کہانی کو نہیں مانتا، محبوب کی زبانی تو مانتا ہی ہو نا۔ بھئی یہ کہانی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، تخت بلقیس کو آصف بن برقیہ نے لے لیا اور سامنے رکھ دیا، عقل نہیں مانتی۔ کہا عقل جس کو نہ مانے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، جس کو عقل مان لے کرامت کیسی ہے؟ اچھا، یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، ولی ہے، تو بنی اسرائیل کا امتی بیٹھے بیٹھے ایسے تخت کو پکڑے لا کے رکھ دے تو تم قرآن کی آیات سمجھ کے تلاوت کرو اور کہو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل کا امتی اگر تخت لا سکتا ہے تو میرا غوث پاک یہاں بیٹھے بیڑی کو بھی بچا ہی سکتا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ وہ بنی اسرائیل کے ولی کی طاقت زیادہ ہے یا میرے محبوب کی امت کے ولی کی طاقت زیادہ ہے؟ تو مجھے یہ کہانی عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا تیری عقل مانے یا نہ مانے، قرآن نے بتایا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، بندہ بیٹھو مسجد کے محراب میں، اب یہ گرمیوں کے پھل علیحدہ ہوتے ہیں، سردیوں کے علیحدہ پھل ہے، بے موسم پھل آ جائے، بندہ بیٹھا ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، ولی ہے، موسم پھل آ جائے، عقل نہیں مانتی، عقل تو کہا ہم تو نہیں مانتے، عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو ایمان سے ہاتھ بیٹھو گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت مریم کے لیے بے موسم پھل آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا، اللہ کے نبی تھے، وہ سوئے تو 100 سال تک اللہ نے موت طاری کر دی، 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے، عقل نہیں مانتی۔ تو میں نے کہا 100 سال کے بعد زندہ ہو سکتا ہے، اگر عزیر علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا چلو، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ ایک گدھا پڑا ہوا تھا، وہ بھی مر گیا، گوشت پوشت گل گیا، قرآن ہے نا، گوشت پوشت سارا ختم ہو گیا۔ اب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، قرآن ہے، بس توجہ دلا رہا ہوں، اس طرف موضوع نہیں ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا ابھی، ویسے کرامات اولیاء پہ کرنا ہے بیان میں نے ابھی۔ تو وہ جناب والا اٹھے نا 100 سال کے بعد، تو لگا ایک لمحہ سویا ہوں، تھے 100 سال،
جسم پہ کوئی اثر نہیں، مٹی نہیں، کپڑوں پہ کوئی مٹی نہیں، کوئی سلوٹ نہیں. اللہ کے محبوب سنا ہے 100 سال بھی پڑے رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. کہا عقل نہیں مانتی. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے. توجہ نہیں. اچھا ساتھ جو گلا پڑا تھا وہ گدھا تھا، گدھے گلتے ہیں؟ قرآن ہے بابا، گدھے گلتے ہیں. اور پھر جب نبی توجہ کرے میری سواری ہو گل جائے تو پھر اللہ اس گدھے کو زندہ کر دیتا ہے. گدھا 100 سال کے بعد گوشت پوشت مٹی میں ضم ہونے کے بعد او اللہ کا محبوب نبی توجہ کرے تو گدھا زندہ ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا محبوبوں سے نسبت قائم کیجئے تو جب قیامت کا دن ہوگا وہ بھی توجہ کریں گے تو یہ صحیح سلامت کھڑا ہو جائے. گدھے کو زندہ کر سکتے ہیں تو امتی کو زندہ نہیں کر سکتے. عقل نہیں مانتی. میں نے کہا عقل ہو تو مانے. جب عقل ہی نہیں ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے خوشبو نہیں آتی. میں نے کہا ناک ہو تو خوشبو آئے، عقل ہو تو تجھے کرامات اولیاء سمجھ آئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کھانا بھی رکھا ہوا تھا 100 سال پہلے جو عزیر علیہ السلام نے رکھا تھا، نہ اس کی مشک ہوئی، نہ وہ خراب ہوا، نہ اس کا ذائقہ بدلی ہوا. میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، 100 سال کھانا پڑا رہا خراب نہیں ہوا، تیرے گھر میں تو دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے. کہتے عقل نہیں مانتی. میں نے کہا نہیں مانتی، اسی کو تو معجزہ یا کرامت کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کئی کرامات ایسی ہیں جو علاقات میں جس پہ کرامات بھی شرمندہ تعبیر ہو جاتی ہے، ہم اس کو رد بھی کرتے ہیں، لیکن جو کرامت ہے تم اس کو تو مانو نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا حلوہ ہم نے کھلایا اور تمہیں اعتراض تھا، تو پھر جب اعتراض دور ہو جاتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، اللہ والوں پہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے اللہ کا قانون یہ اللہ ان کو دور پھینک دیتا ہے. اور جب اعتراض سے ماورا ہو کر کوئی بات بھی ہو اپنے شیخ پر اعتراض نہیں کرتا تو نسبت جڑی رہتی ہے. دور وہی ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. یہ رب کا قرآن ہے. تو حضرت حافظ جمال پاک رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہے، مروج علوم سارے آپ جانتے ہیں، فارسی اور سرائکی کے شاعر بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں. ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے، جن اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں وہ ان کو جو لقب دیا وہ کیا تھا؟ علامت العصر. جیسے ہمارے قبلہ حامد سرفراز صاحب کا ہے خطیب العصر، تو اسی طرح ساری دنیا کہتے ہیں خطیب العصر کا نام آئے تو سیدھا پیر حامد سرفراز صاحب کی طرف خیال جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جب بچپن میں کہیں علم کی بات ہوتی تو علامت العصر کہا جاتا تو سیدھا حافظ جمال پاک کی طرف خیال جاتا تھا، ان کی طرف خیال جاتا تھا. اور آپ نے بھی بڑے صاحب کشف تھے، عالم تھے، ظاہری علوم سارے پڑھے ہوئے تھے، مگر آپ پڑھاتے تصوف کی کتابیں تھے، لواح جامی، تحفہ مرسلہ شریف، ہاں جی، رسالہ کشیریہ، عوارف المعارف آپ نے سفر میں ساتھ رکھتے تھے. یہ کئی کتابیں رات میں نے تصوف کی دیکھی ہیں، فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، ابن عربی کی ساری کتابیں آپ کو زبانی یاد تھیں. وہ حافظ جمال اللہ ملتانی. اچھا حافظ جمال اللہ ملتانی قوالی بھی سنتے تھے، واجد بھی ہوتا تھا. کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیوں سنتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے جب حافظ جمال پاک سے سنو وہ کیوں سنتے تھے، پھر آگے چلو قبلہ عالم سے پوچھو، پھر چلے جاؤ. تم سے بہتر لوگوں نے سنا ہے، تم تو بدتر ہو اعتراض کرتے ہو. جو بہتر لوگ تھے انہوں نے سنا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب حافظ جمال اللہ ملتانی بھی جب عالم بن گئے، دل نے کہا کوئی پیر ہونا چاہیے. یہ اب لوگ جو ہے نا اولیاء کرام سے دور ہونے لگے، ورنہ کوئی مفسر بتائیں، کوئی عالم بتائیں جس کا مرشد نہ ہو. بلکہ ایک بات یاد آئی، اگر اجازت ہو تو سنا دو، ابھی ذہن میں آئی ہے. امام فخر الدین رازی کتنے بڑے عالم ہیں؟ تمہارے سے تو بڑے ہی ہوں گے، کم از کم بڑے ہیں نا. اور تمہارے کو تو بڑے ہیں نا، المفتی من المفت والے مفتی ہو، تم سے تو بڑے تھے جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی جس کو امت تفسیر کہا جاتا ہے، ساری تفسیروں کی ماں. وہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ جناب والا حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اور بیعت بھی اسی طرح برکت کی وجہ سے مولوی حضرات ہوتے ہیں، اور نام آ جائے بس، لائقہ اور صاحب کا لگ جائے بس، اسی لیے کوئی کچھ بن جائے، کوئی کچھ بن جائے. میں نے کسی کا نام لیا تو پھر کہیں گے شاید ہمارے پر ہٹ کر رہے ہیں. تو برکت کے لیے آپ بھی مرید ہو گئے. اب جب مرید ہوئے، یہ منطقی فلسفی اور منطقیوں کا امام
وہ امام فخر الدین رازی بھی مرید ہو رہا ہے تم سے بڑا عالم. تو یہ جب بیعت ہو گئے نا، اس طرح حاضری نہیں تھی جس طرح دینی چاہیے. اپنے شیخ کی خدمت میں جانا چاہیے. بہت کم جاتے تھے. نزا کا عالم طاری ہو گیا، آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، دنیا سے، دنیا کو چھوڑنے کا وہ حال اور کیفیت طاری ہوئی. شیطان آ گئے. شیطان آخری دم تک نہیں چھوڑتا. یہ جو ہم اذان قبر پہ دلواتے اس لیے تاکہ شیطان دور چلا جائے. تمہیں اعتراض ہے نہ دلوایا کرو، آنے دو، ہمیں کیا. ہم تو یہ وفا کرتے اپنے مرنے والوں سے اذان دلاتا کہ شیطان دور چلا جائے. تم نہ دلوایا کرو، تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے. اور تم اذان دو یا نہ دو تمہیں فائدہ ہی نہیں ہوگا. تم تو پڑھ کے گئے تھے، ہمیں پڑھایا گیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں اذان کیا، اذان کی یہ نعمت بھی اللہ نے تم سے حدیث تلقین کا عمل بھی چھڑوا دیا ہے کیونکہ تم تو معترض ہو. تو فخر الدین رازی بھی 3 دن کیفیت ہوئی. شیطان آ گیا، اس نے کہا فخر الدین بتا اللہ کتنے ہیں؟ کہا ایک ہے. دلیل پیش کرو. اس نے بھی رد کیا. 359 مختلف روایتیں دلائل دیے. فخر الدین رازی نے، شیطان نے رد کیا. فوراً خیال آیا اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان کی سنگت اختیار کرو. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا ذرا ادھر تو توجہ کروں. وہ جو ہے نا وضو کر رہے تھے، جب روحانی طور پہ انہوں نے دیکھا تو کہا اے فخر الدین رازی اس ملعون کو یہ کہے میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا نا تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تیرا علم تجھے جہنم میں لے جاتا، تیرا پیر کامل تھا، تجھے بچا گیا ہے. جب فخر الدین رازی کو پیر کی ضرورت ہے، تجھے مجھے تو زیادہ ضرورت ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے ضرورت ہے نا. تو فخر الدین رازی کو ضرورت پڑی، عبد الرحمن جامی کو پڑی، حافظ جمال اللہ ملتانی کو پڑی، شاہ رکن دینے والا عالم کو پڑی، شاہ سلیمان توسوی کو پڑی، حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ کو ضرورت پڑی، خواجہ شمس الدین سیالوی کو ضرورت پڑی، حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو ضرورت پڑی. یہاں سے نہیں بلکہ آگے چلیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ضرورت پڑی، حضرت بابا فرید الدین کو ضرورت پڑی، حضرت خواجہ معین الدین کو ضرورت پڑی، حضرت خواجہ شریف زندنی کو ضرورت پڑی، حضرت حسن بصری کو ضرورت پڑی، حضرت مولا علی کو ضرورت پڑی جن کو باب العلم کہتے ہیں. جب ان کو ضرورت ہے تو تمہیں کیوں ضرورت نہیں؟ پتا چلا تمہاری ضرورت قبر میں چل کے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کتنا ضروری ہے. خیر دور چلا گیا. تو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، حافظ جمال پاک بڑے پریشان ہیں کس کا مرید ہوں. کوئی پیر ہو تو نظر آئے، اور پھر عالم بھی بڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر عالم کی خواہش ہوتی ہے میں اس کا مرید ہوں جو مجھ سے بڑا عالم ہو. ہر علم والے کے اوپر علم والا، پھر اوپر علم والا، پھر اوپر علم والا. تو کہتے ہیں ایسا کرتا ہوں کسی اہل دل کی قبر پہ جاتا ہوں، مزار پہ، وہاں جا کے ان کو سفارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے المدخل کے اندر ہے، ابن الحاج نے لکھا ہے اولیاء جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی جو برکات ہیں قیامت تک اسی طرح ملتی ہیں جو بھی ان کی مزار پہ جائے. سمجھ آئی؟ اب صحیح میرے ذہن میں وہ عبارت یاد نہیں، ازبر نہیں، بھول گیا ہوں نسیان کی وجہ سے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ یہ جو برکات ہیں اولیاء کی، کہ جو صالحین کی برکات ہیں وہ قیامت تک ان کی مزار پہ جو جائے ان کو میسر آتی ہیں، ملتی ہیں. تو یہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی بھی چلے گئے، حضرت شاہ رکن عالم 1 دن گئے، 2 دن گئے، 6 دن، 7 دن. اور بات ایک ہی ہے کہ حضور کسی آشنا کا پتہ بتائیں. آپ کے در پہ آیا ہوں تو کسی کا پتہ بتائیں جس کے پاس بیٹھ کر درد دل لے سکوں، یہ کیفیت حاصل کر سکوں. کوئی دل میرا مزکا مصفا، آئینہ دل روشن ہو تو حسن یار جھلکتا ہوا نظر آئے. تو حضرت شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں گئے، جاتے رہے، کافی دن گزر گئے. تو ایک رات جب سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 2 بزرگ آ رہے ہیں، دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ہاتھ انہوں نے دنیا سے جا کے بھی پکڑا ہوا ہے، ہم نے دنیا میں رہ کے بھی چھوڑا ہوا ہے. واہ 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 کیسی تعلیم ہے. ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضرت شاہ رکن عالم ہیں اور دوسرے ایک بزرگ ہیں، ہاتھ پکڑتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی خواب میں دیکھ رہے ہیں اور کہتے تمہیں پتہ ہے، بتانے والے نے بتایا یہ جو آ رہے ہیں چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری ہیں جن کی خدمت میں روز جا کے کہتے ہو کسی ولی کا پتہ بتاؤ.
یہ وہ ہیں جب قریب گئے حضور شاہ رکن عالم غریب نواز آپ کے ایک سامنے آیا ہوں، کئی دن سے حاضری، کہتے ہاں ہاں میں آپ کے مرشد کو آپ کے سامنے لایا ہوں، ان کا نام قبلہ عالم نور محمد مہاروی ہے، یہ تیرے پیر ہیں، جا ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جا۔ یار یہ حافظ جمال پاک کا اور شاہ رکن عالم کا اکٹھے ذکر کیوں نہ ہو؟ ان کو مرید ہی شاہ رکن عالم نے کروایا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو رہتی دنیا تک یہ بات یاد رہے گی، کسی نے کسی کو مرید کروایا، کسی نے کسی کو۔ حافظ جمال اللہ ملتانی وہ ہیں جن کو بیعت عالم رویا میں حضرت شاہ رکن عالم نے کرایا، وہ بھی قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا۔ بس پھر پتہ جب لگا یار کا، پھر کون بیٹھتا ہے؟ کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کر خوش ہونے والے نہیں تھے، وہ روحانی دسترخوان سے غذا لینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا پھر چلتے ہیں۔ اچھا اتنا بڑا عالم، متباہر عالم، اعلیٰ درجے کا عالم، منطقی فلسفی، امام النحو، امام الصرف، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، معقولی علم پڑھنے والا، منطقی علم پڑھنے والا، تمام علوم اور فنون پہ دسترس حاصل کرنے والا، وہ بندہ جس کو حافظ جمال اللہ ملتانی کہتے ہیں، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ اپنے آگے علماء کو بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا کیا طرز تھا لنگر کا؟ جس دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوتے اس دسترخوان پہ آگے علماء کو بٹھاتے تھے، اور لوگوں کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ علماء آگے بیٹھے، علماء مشائخ اور سادات کا ادب ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسم ہو، کوئی اور کسی کو نہ بیٹھنے دوں، پتہ نہیں زیادہ نہ کھا جائیں۔ صورتحال عجیب ہے۔ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو کہا اگلے دسترخوان پہ حضرت قبلہ عالم علماء کو بٹھاتے تھے۔ تو جب یہ پہنچے نا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی، تو یہ عام لوگوں میں بیٹھ گئے۔ اب یہ عام لوگوں میں بیٹھے ہیں اور حضرت قبلہ عالم بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں۔ محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی، لاکھ بچائی مگر پھر ادھر گئی۔ آخر یہ جو نظر اللہ کے ولی کی بار بار کسی پہ جاتی ہے، تو یہ نظر جب نظر سے ملتی ہے تو اس کا پتہ دیتی ہے۔ تو بار بار دیکھ رہے ہیں، آخر کار بلا ہی لیا، ادھر آؤ۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی جا کے قدم بوسی کرتے ہیں، فرمایا کس لیے آئے ہو؟ حضور مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آپ کے ایک کلاس فیلو تھے جن کا نام تھا مولانا محمد حسین، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنی کلاس میں اتنا ذہین فتین بندہ نہیں دیکھا جیسے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی تھے، اور وہ بھی اتفاق سے قبلہ عالم کے مرید تھے۔ ان کے جانے سے پہلے وہ اگلے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بہرحال یہ ہوا، مولانا محمد حسین نے نہ دیکھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، تو جب حضرت قبلہ عالم نے ان کو بلایا نا، تو یہ قدموں میں آ کے بیٹھے، تو پوچھا کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ کہتے حضور ضرورت کے تحت پڑھا ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں۔ کوئی سمجھ نہیں۔ مرشد کے سامنے حافظ جمال اللہ کہتے میں عالم نہیں ہوں۔ بتا رہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جوتی لاکھ روپے کی کیوں نہ، مقام اس کا پیر ہوتا ہے، سر نہیں۔ مرید جس مقام پہ پہنچ جائے، پیر پھر بہرحال پیر ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا میں عالم نہیں ہوں، بس ضروریات دین کچھ سمجھتا ہوں۔ آپ نے میں ٹھیک ہے بیٹھو، پھر آپ کو مرید کرتے۔ جب وہ اٹھنے لگے نا، تو مولانا محمد حسین کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو قبلہ عالم نے پوچھا محمد حسین تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور یہ تو علامت العصر ہے، یہ تو ذہین فتین ہے، عبارات مجھے یہی یاد کروایا کرتے تھے، استادوں کے ساتھ رات کو بیٹھ کے علم کی تکرار یہی کیا کرتے تھے، حضور والا اتنے بڑے عالم۔ شیخ نے فرمایا جمال تم نے ہمارے سامنے یہ کیوں کہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں؟ دوسرا لفظ میں نہیں بولتا، میں بڑا احتیاط والا خطیب ہوں، تم نے میرے سامنے کیوں کہا کہ میں عالم نہیں ہوں؟ آپ نے کہا حضور جو اپنے مرشد کی خدمت میں اللہ والوں کی بارگاہ میں عالم بن کے جاتا ہے وہ بے فائدہ رہتا ہے، میں تو اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے آیا ہوں، کچھ ڈال دیں گے تو عالم بنوں گا، کچھ عطا کریں گے تو عالم بنوں گا، میں تو خود حصول فیض کے لیے آیا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا آج کے بعد ہمارے سامنے بیٹھ کے تم کھانا کھاؤ گے، تم ہی بیٹھو گے۔ اور پھر حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ پھر آگے عالم رویا میں پھر آپ کو ملتان کی چابیاں دی گئیں،
وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ جب آپ کی سمجھ شریف اتنی بڑی ہو جائے گی تو حافظ جمال پاک کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا، تو زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ اس پر کلام کیا جائے گا۔ تین چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے، ٹائم ویسے ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کا ذوق ہو تو عرض کر دوں۔ آپ کی ملفوظات عالیہ کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے گاؤں کے گاؤں، چک کے چک آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور والا آپ کے اتنے مریدین ہیں، مریدین نہیں کہا، مریدین کہا ہے۔ مجھے واحد تثنیہ اور جمع کے صیغے آتے ہیں، ہمارے استاد سے بیٹھے ہیں، ان سے میں یاد کر لیتا ہوں۔ اب بھی کوئی بات ہو تو میں قبلہ علامہ رفیق صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے شرمندگی نہیں ہوتی کہ جی یہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ پڑھا انہوں نے بھول گیا یا پڑھے ہوئے نہیں ہے، تو میں تو ویسے پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ ہم اپنے دل کو ہر وقت کسی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اس کے اندر کچھ ہوگا تو کچھ نہیں ڈلے گا، خالی رکھیں گے تو کچھ ڈلے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جگ بھر جائے تو پھر اور پانی ڈالو گے تو گرے گا نا، تو خالی رکھو گے تو کچھ اس کے اندر آئے گا۔ تو اولیاء اصفیاء ازکیاء نقبا نوجبا کے سامنے ہمہ وقت حاضر رہ کے دل کی دنیا کو خالی رکھیے، تاکہ جس کا دل ہے وہ دل بھر آ کے ڈیرے لگا لے۔ اب ہوا یہ کہ جناب والا حضور والا اتنے آپ کے مریدین ہیں۔ ایک محفل میں ہم گئے، یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہاں پہ ایک خطیب تقریر کرتے ہیں، حضور کی حدیث ہے۔ میں نے کہا کاش تو یہ پڑھ لیتا، یہ حدیث نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے، جو بات ہے کہ حدیث بنا دی۔ تو پوچھا گیا حضور والا آپ کے اتنے مریدین ہیں، تو قیامت والے دن آپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے؟ تو حضرت حافظ جمال پاک نے کہا اگر 7-8 بکریوں کے ریوڑ اجڑ دیہاتوں میں چراتے ہیں نا، اگر 7-8 بکریوں کے ریوڑ آپس میں مل جائیں تو چرواہ نکال لیتے اپنی بکریاں کے نہیں؟ بولو تو صحیح۔ کہا تو نے مجھے چرواہے سے بھی کیا گزرا ہے، چرواہ بکریاں اپنی نکال لیتا ہے، ہم بھی قیامت والے دن اپنے مریدین کو نکال ہی لیں گے۔ اچھا پھر اس نے پوچھا حضور والا یہ بتائیں آپ کے مریدین کی تعداد کتنی ہے؟ جس پیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ تعداد کتنی ہے تو اس سے وہ کیسے پیر اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے فیوز کے برکات کی طرف سے جڑ کے رہے گا؟ فرمان لگے تمہارے سر پہ بال کتنے ہیں؟ کہا بہت ہیں۔ کہا گنتی کی ہے؟ نہیں کی۔ جڑے ہوئے ہیں یا علیحدہ ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جڑے ہوئے ہیں۔ کہا ضروری نہیں کہ ہر جڑی ہوئی چیز کی گنتی بھی لازمی ہو۔ پھر اس نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ آپ کے مریدین کو جب تکلیف ہوتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جو بہت؟ فرمایا بال بھی بہت ہیں مگر ایک بال کو کھینچو تکلیف تو ہوتی ہے جس جسم سے جڑا ہوا ہے۔ جو ہمارا مرید جہاں بھی ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ اب آپ مقام دیکھیے کہ جن کے مریدین میں خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، خیر پور ٹامے والی، ان کی بڑی کرامات ہے، ان کا عرص آئے گا تو پھر بات کروں گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا ایک دیوانہ تھا، مستانہ تھا، عاشق تھا، وہ سامنے بیٹھا وظیفے وہ بڑا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ گئے، حافظ جمال اللہ پاک سے ملے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے ان سے ہاتھ ملایا اور وہ وظیفے پڑھنے والا بیٹھا رہا۔ جب وہ نورانی شکل والے چلے گئے نا تو آپ نے پوچھا تو نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ اس نے کہا صحیح میں وظیفے پڑھے کیتن ڈھیر سارا مال کٹھا کی بنا تے اے بندہ نورانی چہرے والا میں کہ مطلب ولی ہوئے تے ہاتھ ملاواں، ہر شخص ہاتھ ملا۔ عامل ڈرتے ہیں، کامل نہیں ڈرتے، کامل تو دیتے ہیں کہ کہیں کھینچ نہ لے، اس لیے فرمایا بے وقوف تجھے پتہ یہ تھے کون؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کھینچنے والے نہیں، یہ دینے والے تھے، یہ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے، ہاتھ ملا لیتا تو کامیاب ہوتا۔ اچھا خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ گنبد خضرا نام سنا ہے کبھی؟ خضر کہتے ہیں سبز رنگ کو، اور جہاں یار ہو وہاں سبزہ ہی ہوگا نا، تو خضر جہاں قدم رکھے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جیسے ہاتھ ملائے دل میں ہریالی آتی ہے، اور پھر جس کو خضر ہاتھ ملائے تو دل میں ہریالی آتی ہے، پھر ہرے گنبد والے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ خضر کا کام یہ ہے۔ مگر وہ بھی تو تھے نا شاہ سلیمان توسوی والے کہ کسی نے کہا خضر آیا، فرمایا میرا خضر تو ہے، جب سے تجھے دیکھا ہے مجھے کسی خضر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عشق والوں کی بات ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو بڑا ڈرتا ہوں دجال جو ہے استدراج کرے گا
اب وہ جب آئے گا تو آپ لوگوں نے تو استدراج دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگ پڑنا ہے. آپ کیسے خضر کو مانے؟ خضر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا آپ نے ایک دن ایک حدیث پاک کی شرح فرما رہے تھے، المومن میرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اب دیکھیں میں نے بھی یہ حدیث پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، علماء نے بھی پڑھی. مومن مومن کا اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے نظر آتا ہے. ایسا ہے نا؟ بولیے تو صحیح. آخری بات ہے، بس اب تقریر ختم ہو گئی. جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے نظر آتا ہے. لیکن آپ نے جب یہ حدیث پڑھائی نا حافظ جمال پاک نے، آپ نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے. تم اس بات کو اس طرح سمجھو، اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام بولیے فرمایا یہ مومن اس مومن کا آئینہ ہے جو اس کو پا لیتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوتی ہے عارف کی نگاہ، یہ ہوتی ہے صوفی کی نگاہ. در بدر خانہ بخانہ تیری شہرت کے لیے ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. یاد رکھیے پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اپنی نسبتوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نسبتوں کو مضبوط کیجیے. جہاں جہاں جس اللہ کے بندے سے آپ کا تعلق ہے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے دیا ہے، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، یہ تعلق کمزور نہ ہونے دیجیے، کیونکہ قرآن ہے قیامت والے دن ان کی یاری کام آئے گی. تو پھر جو ان کو نہیں مانتے وہ پریشان ہوں گے. ہم تو سب کا عرض کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، اور میرا یقین کامل ہے قیامت کے دن حافظ جمال اللہ کہیں گے یہ ہمارے ہیں، شاہ رخ عالم کہیں گے یہ ہمارے ہیں، بہاؤالدین زکریا فرمائیں گے یہ ہمارے ہیں، حضور غزالی زماں فرمائیں گے یہ ہمارے ہیں، حضرت خواجہ معین فرمائیں گے ہمارے ہیں، خواجہ قطب الدین فرمائیں گے ہمارے ہیں، یہ بابا فرید الدین کہیں گے ہمارے ہیں. آج ہم ان کو نہیں بھولے، یہ ایسے لجپال ہیں قیامت والے دن یہ ہمیں نہیں بھولیں گے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.